بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مشرکین کے غلط معبودوں کو تم گالیاں مت دو، اور ان کے سامنے ان کے معبودوں کو اگر تم برا بھلا کہو گے تو اگرچہ ان کے وہ معبود جھوٹے ہیں لیکن وہ تمہارے سچے اللہ کو گالی دیں گے اور اس کا سبب تم بنو گے. اللہ نے اس بات سے منع فرمایا. یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ گالی دینا کسی کے معبودوں کو ان کے سامنے یا ان کے پیٹھ پیچھے غلط بات کہنا، اس سے تو اللہ نے منع فرمایا ہے، لیکن معبودان باطلہ کے عاجز ہونے کو، ان کی کمیوں کو لوگوں کے سامنے اور ان کے محتاج ہونے کو بیان کرنا، اس لیے کہ لوگ ان کی عبادت کرنے سے رک جائیں، اس کی اجازت ہے. بلکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں تو بیان فرمایا کہ وہ معبود ایسے ہیں کہ اگر ان کے کھانے میں سے ان کی کوئی مکھی کچھ لے کر چلے جائے تو وہ معبود ایسے ہیں کہ اپنے چڑھاوے میں سے اپنا حصہ بھی واپس نہیں لے سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے عاجز ہونے کو بیان کیا کہ جو خود اتنے عاجز ہیں وہ کسی کی ضرورت کو کیا پورا کریں گے. تو اس کی تو اجازت ہے کہ لوگ ان کے غلط معبودوں کی کمیوں کو جان لیں. البتہ کسی کے معبود کو غلط کہنا، کہ معبود کو گالی دینا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے عمل کو اس کی زندگی میں خوبصورت بنا دیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے معبودوں کے لیے غلط گالیاں نکالنا اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے آ کر قسمیں کھا کر وعدے کر کر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے فرمائشی معجزات اللہ نازل کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے معجزات کو جب بیان فرماتے جو قرآن میں آئے ہیں تو یہ کہتے کہ اگر آپ بھی نبی ہیں تو ہمارے لیے ایسا کر کے دکھا دیں. چنانچہ سورہ فرقان میں ان کے فرمائشی معجزات کا اللہ نے تذکرہ کیا، کہا کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نازل نہیں ہو جاتے؟ اگر فرشتے آ کر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول برحق ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کبھی یہ کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لے آؤ، اگر وہ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. کبھی یہ کہتے کہ اگر یہ
پہاڑ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے سونے کا بنا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ چونکہ لوگوں کے ایمان کے بہت زیادہ دلدادہ رہا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا انجام آخرت ان کی بہتر بن جائے، لہذا اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا بھی فرمائی، اور دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے ان کے مطالبات پر آپ کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرما دیے اور یہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالی فرمائشی معجزات پر ایمان نہ لانے والوں کو فوراً عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، لہذا اللہ جانتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا ان پر عذاب فوراً نازل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی شق کو اختیار کیا، یعنی پھر اللہ سے ان کے لیے فرمائشی معجزات کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات آئی کہ کاش اللہ تعالی ان کے مطالبات پر ان کے لیے معجزات کو ظاہر فرما دیتے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر۔ تو اللہ نے ان مسلمانوں سے بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمام نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، لیکن تم نہیں جانتے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہذا اگر اللہ تعالی نبی کے لیے ان کی فرمائش پر معجزات ظاہر نہیں فرما رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو یکدم عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آج کی اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے، جو یہاں فرما رہے ہیں کہ فرمائشی معجزات جو اللہ تعالیٰ نہیں نازل فرما رہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اگر فرمائشی معجزات آ جائیں گے اور یہ ایمان نہ قبول کریں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کفار مکہ نے بڑی زوردار قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی، یعنی اللہ کے نبی کے پاس کوئی معجزہ ہے، کوئی نشانی ہے، یعنی ان کے خواہشات کے مطابق کوئی معجزہ آ جائے تو یقیناً اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اللہ کے نبی پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو ساری نشانیاں، سارے معجزات، قل انما الآیات عند اللہ، ساری نشانیاں، ساری طاقتیں، ساری قدرت سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور مسلمانوں تمہیں کیا پتہ، کیونکہ کچھ مسلمانوں کی خواہش یہ ہو رہی تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات پورا فرما دیں، تو اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا مسلمانوں تمہیں کیا پتہ کہ اگر وہ معجزات آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جس طرح یہ لوگ پہلی بار
قرآن جیسے معجزے پر کہ معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، تو جو لوگ قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لا رہے تو وہ اور کسی معجزے پر کیا ایمان لائیں گے؟ چنانچہ اللہ نے فرمایا جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے، ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ نافرمانی پر جلدی سے عذاب نہیں آتا بلکہ ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی ڈھیل کا ذکر فرمایا کہ نافرمانی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ محض اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انتہائی سخت ہوتی ہے۔ کفار مکہ کے اوپر بھی آئی، بدر میں آئی، حنین میں آئی، خندق میں آئی، جس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔